अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी सियासत में जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन गर्दिश कर रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा बात हो रही थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर, आज तमाम तर अफवाहें दम तोड़ गई हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वाशिंगटन में आज गैर रस्मी गुफ्तगू की और बड़ा कैटेगोरिकली उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुद्दत पूरी होने पर ओहदा छोड़ दूंगा। फौज सियासत से दूर रहना चाहती है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुसल्लह अफवाज को खुद को सियासत से दूर कर चुकी है और दूर ही रहना चाहिए। इसके साथ साथ नाजरीन, आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो मर्जी कर लें, ये तकर्री आइन और कानून के मुताबिक ही होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज इस हवाले से क्या बात की, सुनिएगा जरा। इस पर जरा आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उनकी जानिब से एक बार फिर ये कहा गया कि इमरान खान अवाम की मर्जी के बगैर असम्बली कैसे और क्यों छोड़ कर गए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब अगर असम्बली में होते तो वो नैब कानून के हवाले से जो अभी रिसेंट तरमीम हुई हैं, इस हवाले से सवालात उठा सकते थे। तो इस पर भी जरा आज बात करेंगे कि ये जो आज चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए, इससे पहले भी अदालत की जानिब से ये कहा गया, ये रिमार्क्स दिए गए कि इमरान खान साहब को अवाम ने मुंतखब किया था, अवामी नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट में उन्हें अवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए। इसके साथ साथ नैब तरमीम के हवाले से भी जो रिमार्क्स आई, इस पर भी जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हकीकी आज़ादी की तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब बार बार बात कर रहे हैं कि ये बड़ी अहम है। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने PTI के कुछ लोगों से, वर्कर से हलफ लिया। आज भी वो लाहौर में मौजूद थे, बड़ा अहम इजलास हुआ और एक बार फिर पार्टी अरकान से उन्होंने हलफ भी लिया। उन्होंने कहा कि पहली बार हमने गलतियां की हैं, अब गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत भी इस लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए तैयार है। ये तमाम तर सूरत हाल कहाँ जाएगी, ये और दीगर अहम मामलात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर और सेनेटर बहरामंद तंगी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तर्जियाकार नज़ीर लगारी साहब भी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। सर, आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बड़ी बात हो रही थी। आज उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मुद्दत पूरी होने पर मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने बात की कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, फ़ौज अपने आप को सियासत से दूर कर चुकी है। वज़ीर दिफा ने भी बात की कि ये आइन और कानून के मुताबिक तकर्री होगी। तो आपको लगता है कि स्पेकुलेशन जो बड़े अरसे से गर्दिश कर रही थी या मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही थी सारे मामले को, किसी हद तक कम होंगी अब? मेरा ख्याल है किसी हद तक कम क्या, मेरा ख्याल है मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज वाशिंगटन से जो खबरें आई हैं, जो हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा वहाँ गए हुए हैं, बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया है कि जी अब किसी सूरत में भी नहीं, और मैंने रिटायरमेंट मेरी उनकी हो रही है 29 तारीख को, वो चले जाएंगे। और मैंने आपको 3 दिन पहले भी बताया था, पिछले हफ्ते कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो हमें खबर मिली थी, बड़ा वाज़ेह तौर पे तंगी साहब उन्होंने कह दिया था कि भी मेरे तो अब 2 महीने रह गए, मैंने जाना है, अब आप चीज़ें संभालें। वो जो टॉप के जनरल से उनसे बात कर रहे थे, कोर कमांडर सारे ही टॉप के होते हैं। अब सवाल ये है कि जी हमारी सारी की सारी तंगी साहब, सियासत लगारी साहब जो घूम रही थी एक शख्सियत के आगे, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। आर्मी का इंस्टीट्यूशन बिल्कुल काबिल एहतराम है, वो जो उनके फ़ैसले अपनी जगह पे हैं, लेकिन सम ऑफ द अदर हमारी सियासत में आर्मी का इंस्टीट्यूशन का रोल इतना बढ़ा दिया गया है कि अब कोई भी चीज़ जो होती है उसके उनको हम बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आ जाती है। अब अगला सवाल ये है, जो इंटरेस्टिंग सवाल है सोनिया, वो ये है कि जी व्हाट नेक्स्ट, हु इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट चीफ। अब ये बातें देखिए, थोड़ा सा अगर तज्जिया कर लें तो मैं आपको 5 नाम बता सकता हूँ कि जो इस पर टॉप पे है ना, वो सीनियर मोस्ट जनरल आसिम मुनीर है। अगरचे वो लगता है कि वो शायद इतनी बड़ी दौड़ में नहीं है, लेकिन वो उनको सीनियर मोस्ट है, अगले महीनों में रिटायर हो जाना। उसके बाद शायद शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, जो वर्चुअली कहा जाता है नंबर 1 वही है। कुछ लोग कहते हैं कि जी गो बाय द बुक वाले हैं, उनको बनना चाहिए, सीनियरिटी के लिहाज से भी बनना चाहिए। अब फैसले हुकूमत के हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है जनरल अजहर अब्बास साहब हैं, फिर उसके बाद जनरल नुमान साहब हैं, NDU के जो प्रेसिडेंट हैं, और फिर जनरल फैज़ अमीर साहब आते हैं, जिनके लिए कहा जाता है इमरान खान साहब बड़ी ख्वाहिश रखते हैं बनाने के लिए। एक और नाम है जिनके लिए आपकी पार्टी का नाम आ रहा है, वो है जनरल आमिर।
जो कोर कमांडर हैं इस वक्त गुजरांवाला में, और सोनिया जो प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदारी साहब, तो वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनको बनाया जाएगा। अब देखें जो रवायत है वो तो ये है कि 6 के 6 नाम भी भेज दिए जाएं, तो हमने ये भी देखा माजी में कि 6 नामों के अलावा भी कोई नाम आ गया था बीच अच्छा, में। हाँ। अब क्योंकि ये रवायत है, जी हाँ, ये उनकी है, सवाबदीद उनका है, GH की तरफ से जाते हैं नाम अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ना आगे नाम भेज देती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो गैर रस्मी तौर पे मशवरा ज़रूर करता है आर्मी चीफ से कि जी आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आप किनको चाहते हैं बनाना। हाँ। वो आमतौर पे बता भी देते हैं, लेकिन मर्जी अल्टीमेटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। और आप देखना नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 6 दफ़ा उन्होंने आर्मी चीफ जो है ना लगाया है। अब 7वीं दफ़ा भी कहने वाले लोग यही कह रहे हैं कि उनकी मर्जी से होगा, उनके भाई साहब प्राइम मिनिस्टर वो लगाएंगे। लेकिन कहते हैं एहतशाम साहब एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा अपनी मर्जी की भी तैनाती के बाद। ये सब कुछ देखें सोनिया, ये अच्छा आपने सवाल पूछा। देखें होता हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई आर्मी चीफ बना है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशन का होता है, और उनको इंस्टीट्यूशन का ही होना चाहिए। इसलिए बहुत से हवालों से हमने सुना है माजी में, खास तौर पर नवाज शरीफ साहब ने प्राइवेटली गिला किया कि हमने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। मुशर्रफ साहब के बारे में बड़ा गिला था कि जी हमने 4-5 नाम पीछे थे उनको लगाया था। इस तरह आप देख लें, जनरल राहिल शरीफ को उन्होंने लगाया, कियानी को लगाया, और लोगों को भी लगाया। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अब सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। मेरा अपना ख्याल है सोनिया, कुछ भी हो ये हिजान जितनी जल्दी ख़त्म हो सकता हो जाए इसके। लेकिन आपने देखा जो चुटकी ली आज ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने जो जुमला कहा, उन्होंने कहा कि यदि तड़फन असी देखना चाहते हैं कितनी तड़फन होर लगी रहेगी, तड़फन कितने दिन लग दी है। मतलब है कि इमरान खान से तकलीफ हो रही है, लिहाजा मजे ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान भी अपने नाजरीन को सुनवा देते हैं कि इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। जी चलाइएगा। पाकिस्तान की अफवाज जो है किसी शख्स के इक्तदार की जो है हिफाजत के लिए या चौकीदारी के लिए मामूर नहीं हुई। वो पाकिस्तान की सरहदों की चौकीदारी के लिए मामूर। वो पाकिस्तान की सियासत में अगर वो न्यूट्रल हुए, उन्होंने एक स्टैंड जो है लिया है आइन और कानून के मुताबिक, तो सारी कौम जो है उस चीज को अप्रिशिएट करती है। उसका कागज गुम कर देना, पहले पर्सनल कस्टडी में रखना, फिर कहना कि मुझे पता नहीं, वो पता नहीं कहाँ गया है। किसी सियासतदान को इतनी डटाई के साथ इस किस्म की बातें करते नहीं देखा। वक्त पे इलेक्शन होगा, और ये जो इसको हॉल पड़ रहे हैं नवंबर के, अल्लाह के फजल से नवंबर भी खैर खैरियत के साथ आइन और कानून के मुताबिक सारे मरहले अबूर होंगे। जी बहरामंद तंगी साहब, अब इमरान खान साहब तो बार बार तनकीद करते रहे मौजूदा गवर्नमेंट के पर कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकती नए आर्मी चीफ को, हालांकि आइन और कानून के मुताबिक वजीर आजम की ही सवाबदीद है, उसी ने ही करना होता है। लेकिन उनकी तो डिमांड अपनी जगह पर मौजूद है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आए उसका इस्तेहकाक है, वो चाहे आपकी हो चाहे नून लीग की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया देखिए, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के है ये एक कानूनी शक्ल में वजूद में आ चुकी हैं। आदम एतमाद के को कामयाब बनाने के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, तो उस वक्त वो ये एक कानूनी वज़ीर आज़म है और उनको हक है कि वो आईनी भी है, तो उसको हक है कि वो आईन के तनाजुर में मुल्क के लिए नया चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करें। लेकिन ये पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारे किसी की मर्जी से नहीं चलते हैं और न चलना चाहिए, और एक सियासतदान को ऐसी डिमांड्स भी नहीं करना चाहिए कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड हो। मैं समझता हूं कि अगर इमरान की ये सोच है कि आने वाले इलेक्शन हो जाएं और जो प्राइम मिनिस्टर बने वो, अगर सपोज प्राइम मिनिस्टर वो ना बने तो फिर क्या होगा? फिर कौन बनाएगा? तो मैं समझता हूं कि इमरान को जब स्टेटमेंट देनी चाहिए तो उनको सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए। जहां तक मुझे बहुत दुख है इस बात पे कि हम चौकीदार लफ्ज अगर वो सरहदों की हिफाजत करते तो भी हम इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि वो सरहदों के चौकीदार है। बिल्कुल नहीं, वो पाकिस्तान का बहुत रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है जो मेरे मुल्क के, मेरे सरहदों के, मेरे बच्चों के, मेरे मुस्तकबिल के हिफाजत करते हैं और पाकिस्तान की सालिमियत और बका के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे। तो मैं समझता हूं कि वी शुड सपोर्ट दिस इंस्टीट्यूशन और हमें अच्छे अल्फाज में इस इदारे को याद रखना चाहिए, इस इदारे के किरदार को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो आजकल सियासत में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बहुत दुख की बात है कि हम मीर जाफर, मीर सादिक, चौकीदार, एक्स वाई जेड, जानवर, न्यूट्रल। तो मैं समझता हूं कि अगर सपोज कल मैं अगर पाकिस्तान की सियासत करता हूं सोनिया,
تو میں اس سوچ کی سرت کرتا ہوں کہ کل میں وزیر اعظم بنوں گا. تو ہے. اگر میں کل وزیر اعظم بن گیا تو پھر میں کیا کہوں گا؟ میری وزیر اعظم شپ میں اگر ان اداروں کے لیے میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں تو آپ مجھے کیا کہیں گے، مجھے احتشام الحق صاحب کیا کہیں گے؟ تو سوچ سمجھ کے سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، سوچ سمجھ کے تقریر کرنی چاہیے. اور جہاں تک تنگی صاحب اس معذرت کے ساتھ ایک چیز دیکھیں نا، اب جس طرح خواجہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، نیوٹرل ہو رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں. میرا اپنا خدشہ ہے، میں چاہوں سوال بھی آپ میرے لے لیں کہ دیکھیں صورتحال اس وقت جو بن رہی ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ میرٹ کی بنیاد پہ سینئر موسٹ کو لگا دینا چاہیے، لیکن اب کیونکہ روایت ہے کسی کو بھی لگایا جا سکتا ہے جو 4-5 نام. اب سوال یہ ہے کہ جو ایک سیکنڈ چلیں نذیر لغاری صاحب کو بھی شامل کر لیتے، میں ایک جملہ کو مکمل کر لوں پھر آپ بات کر کے لغاری صاحب بھی ہوگا کیا سونیا کہ جس بندے کو لگایا جائے گا ان کو سیاست میں گھسیٹا جائے گا، ان سے توقعات وابستہ کی جائیں گی، آپ کی طرف سے بھی نون کی طرف سے بھی، کیونکہ گورنمنٹ آپ کی آپ لوگوں کی. جب آپ توقعات وابستہ کریں گے تو توقعات کیا ہوتی ہیں کہ جی ہمارے مقابلے میں جو اوپوننٹس ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں، تو لا محالہ جو ہے نا آپ اداروں کو اور آرمی چیف کو پھر گھسیٹیں گے سیاست. دیکھیے احتشام الحق صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جو ٹاپ 3 ہے یا ٹاپ 5 ہے یا ٹاپ 6 ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بہت مراحل گزر کر کے وہاں پہنچے ہیں اور they are all capables. اگر ان کے کردار پہ یا ان کی مہارت پہ ہم شک کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی. جہاں تک ہم آرمی چیف سے توقعات رکھتے ہیں تو ہمیں یہ توقع رکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرے گا. میں کیوں ان کو سیاست میں گھسیٹ لوں کہ اگر یہ پلانا بن گیا تو مجھے سپورٹ کرے گا، اگر پلانا نہیں بنا تو مجھے سپورٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ مجھے عوام کے ووٹ پہ، مجھے عوام پہ سوچنا چاہیے کہ تاکہ عوام اگر مجھے وزیر اعظم بنانا چاہتے تو بنائیں، لیکن آرمی چیف سے میں توقعات کیوں رکھوں؟ بالکل بالکل پوائنٹ ٹیکن سر. سینئر انالسٹ نذیر لغاری صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. نذیر لغاری صاحب کیسے دیکھتے ہیں، بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سیاست کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، توسیع کے حوالے سے، لیکن آج بڑا کیٹاگوریکلی آرمی چیف نے کہا کہ مدت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں. تو سر کیسے دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے جس طرح سے آج وزیر دفاع نے بھی بات کی کہ عمران خان صاحب جو مرضی کر لیں، جو ایک طریقہ کار ہے آئین اور قانون کے اندر 5 نام آتے ہیں، کسی کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ بحث یا سپیکولیشنز ختم ہو جانی چاہیے یا ختم ہو جائیں گی؟ جن کی طرف سے شروع کی گئی ہیں ان کا تو ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو ختم کریں گے یا نہیں کریں گے. اور جن لوگوں نے کوئی 3-4 سال پہلے اپنے امیدوار نامزد کر لیے تھے اور دنیا میں مشہور بھی کر دیا تھا کہ ہم فلاں کو لانا چاہتے ہیں اور اس کو لانا چاہتے ہیں، شاید وہ بھی اپنا خاموش اختیار نہ کریں اور اس کو جو ہے متنازع بنائیں. لیکن متنازع بنانا جو تھا وہ سب سے بڑی خطرناک بات تھی. پاکستان کے جو آبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں، پاکستان کے جو جغرافیائی حالات ہیں، پاکستان کا جو موجودہ صورتحال ہے یا ماضی میں جو صورتحال رہی ہے، اس طرح کے مباحث شروع کرنا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. آپ مجھے نہیں پتا ہے، اچھا میں صحافی بھی ہوں اور میں صحافت سے میرا تعلق بھی ہے، میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کون ہے اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری، کون ہے اس وقت سیکرٹری ڈیفینس یا میں کون، مجھے نہیں پتا ہے. اسی طرح سے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آرمی چیف کون ہے اور جو ہے وہ فلاں، اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے، اچھی بات ہے کہ معلومات ہوں، لیکن ان سے ہمارا سروکار نہیں ہونا چاہیے اور پھر سیاسی لوگوں کا بھی کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک پوسٹ ایسی ہیں جن کے اوپر ایک ٹرن کے بعد کسی نہ کسی کو آنا ہوتا ہے. اچھا جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچ گئے ہیں تو ان کی صلاحیت تھی تو وہ وہاں پہنچے. اب ہم ان کے آگے ایک 4 اسٹار جنرل ہونے کے بارے میں کہیں کہ فلاں تو ٹھیک ہے اور فلاں کے جو اوپر اتنی پر شک کریں جلسے عام. اچھا لغاری صاحب معذرت کے ساتھ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لغاری صاحب، میں آپ کو آپ کا کیونکہ بہت تجربہ بھی ہے، آپ سینئر بھی ہیں ہم سے، بہت پاکستان کی حکومتیں بنتے بگڑتے آپ نے دیکھی ہیں، فوج کا رول بھی دیکھا ہے. میں یہ تنگی صاحب سے بھی میں نے سوال پوچھا تھا. اب یہ اچھی بات ہے جس طرح سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں اگر نیوٹرل ہو رہے ہیں، وہ غیر جانبداری دکھا رہے ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرا لغاری صاحب آپ سے تجربہ، آپ اپنے سوال ہے اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے گا. ابھی یہ جو ہم اپنی مرضی کا چیف لگاتے ہیں، جو نواز شریف لگائیں گے، جس کو لگائیں گے، عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لائلٹی ہماری طرف آئے گی ان کی، ورنہ تو سینئر موسٹ کو لگا دیں اور پھر آگے چل کے جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو پھر اختلاف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں؟
जी नजीर लगारी साहब आप सुन सकते हैं? ठीक है बहुत नजीर, कम मुझे जी आवाज आ रही है, जी बहुत नजीर लगारी साहब। जी मैं लगारी साहब बात कर रहा था, फिर किसी और ने बात शुरू कर दी, मैं खामोश हो गया, मुझे नहीं मालूम है सर कि सवाल कौन ले सा बात लें, कर रहे हैं। गालिबन एहतशाम साहब कोई सवाल करना चाह रहे मैं हैं। सवाल लगारी साहब ये पूछना चाह रहा था आपसे कि अच्छी बात है कि वो सियासत में न्यूट्रल हो रहे हैं, हमारा फौज का अदारा। अब मैं ये सवाल कर रहा था कि अब क्योंकि रवायत बन गई है कि जो जिसको चीफ लगाता है प्राइम मिनिस्टर, उनकी तवक्कुआत होती है कि ये हमारे लिए डिलीवर करेंगे। आम तौर पे होता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि अगर वो न्यूट्रल इस वक्त हो रहे हैं, जब अपनी मर्जी का चीफ 5-6 में से लगाएंगे, फिर उनसे तवक्कुआत लगा देंगे अपनी कि सियासी तौर पे हमें ओपोजिशन के मुकाबले में फ़ायदा पहुँचाएं या जो कुछ भी है, तो फिर इससे नई बात मानी जाएगी तो इख्तलाफात पैदा होंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? यही होता है और इन्होंने जो है पहले से उम्मीदवार अपना जाहिर करना शुरू कर दिया था, इस वजह से ये तासुर गया है। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है शाम साहब कि ये तासुर गया है कि जी इदारा तकसीम हो चुका है। खुदा ना खास्ता इस तरह की बातें हुई हैं, वह लोग करते रहे हैं कि यार ये क्या तरीक़ाकार है, ये क्या हो रहा है, कुछ उसके हैं कुछ उसके हैं, उसकी चॉइस है। बल्कि वो तो ये तक जलसा-ए-आम में कहा कि भाई वो जो है हम तो उसको चाहते हैं जिसकी हुब्बुल वतनी पर शक हो। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब? क्या ब्रिगेडियर के ओहदे पर गए थे या मेजर बने थे या लेफ्टिनेंट जनरल बने थे, जो भी थे, ये सारे के सारे जितने भी हैं, क्या हम इनकी हुब्बुल वतनी के टेस्ट करने के बाद जो है वो हम इनको आखिरी ओहदे पर जो अगर कोई जाता है तो क्या हम उसको टेस्ट लेंगे कि जनाब आप हमें हुब्बुल वतनी बताएं कि ये ऐसे बगैर हुब्बुल वतनी के जो है आप लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं? यानी ये कुछ तरीक़ाकार है जिस तरह की लैंग्वेज अख्तियार की गई है जनाब इमरान खान की तरफ से, इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है, ये बातें की जाती हैं कि जनाब वो जो हम तकर्री ऐसा ना हो जाए, तो फलाना हो जाए, उसको बाकायदा जलसा-ए-आम में डिस्कस किया जाता है इस तरह की बातें। तो ये तो इंतहाई नामुनासिब बात थी कि आपने कोई अपना जहन बना रखा है, हो सकता है आपके जहन में कोई भी हो, लेकिन ये गलत है ना। एक इदारा है, इदारे की सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी ये है कि वहाँ पर एक सिस्टम के तहत चीजें होती हैं और आखिरी चॉइस यही होती है कि जो नामजद किए जाते हैं उनमें से एक लिस्ट होती है, वो दिया जाता है। और अगर आपको इसको भी दुरुस्त करना है तो आइन में आप तरीक़ेकार मुतय्यन करते हैं कि जनाब जो सिनारियो के हिसाब से ये होंगे वो हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दायरा-ए-कार खुद बना दिया, अगर यहाँ पे भी एक दायरा-ए-कार बन जाए तो फिर ये सवाल ही नहीं रहेगा। सवाल ये है कि ये जो भी आते हैं तो वो डिफेंस के लिए आते हैं, वो मुल्क के दिफा के लिए आते हैं, और जब आने के बाद इतने बड़े मनसब पर पहुंच जाए जो आखिरी स्टेज है वहां तक पहुंच जाए, फिर हम उनके हुब्बुल वतन पर सवाल उठाना शुरू कर दें और कहें कि जनाब फिर वो हुब्बुल वतन नहीं होगा, फलां नहीं होगा, इस तरह की बात करना जो है ठीक है, पॉइंट टेकन। समझ में तो ये कैसी बातें होती हैं? सही, बिल्कुल। अच्छा तंगी साहब, आपको क्या लगता है ये आर्मी चीफ की तकर्री जैसे हसास मामले को आपको लगता है किस तरह से पब्लिकली डिस्कस होना चाहिए? आप खान साहब जलसों में बात करते हैं, फिर जाहिर है गवर्नमेंट भी मैदान में आ जाती है, वो भी इसी तरह के जवाब देती है, तो पब्लिकली नहीं डिस्कस होना चाहिए एक तो ये, और दूसरा सर ये वैसे हर सियासी जमात का मसला है, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो सब ठीक होता है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो वो गवर्नमेंट से निकलते हैं तो फिर तनकीद उनको याद आ जाती है। तो ये तो सब जमातें अपने अपने टाइम पर करती हैं अपने अपने मुफाद के लिए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी एक्सटेंशन के बारे में नहीं कहा है कि एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ को सियासत में या मुझे सपोर्ट करना चाहिए। देखिए एक्सटेंशन तो आपने दी। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि पीपल्स पार्टी ने कभी ये कहा नहीं है, न इमरान को कहा था न मियां नवाज शरीफ को कहा था कि आप एक्सटेंशन न दें, लेकिन बाकी लीडरशिप को आप देख ले कि इस इमरान ने एक्सटेंशन के बारे में कहा था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा, फिर उसने एक्सटेंशन दिया। उस एक्सटेंशन को कितना सियासी बना दिया इमरान ने, तो वो भी आपके सामने है। और फिर जब इमरान प्राइम मिनिस्टर थे तो सुनिए, आपको याद है कि इमरान ने कहा था कि आर्मी जो है वो मेरे मैनिफेस्टो के साथ है। तो जब एक प्राइम मिनिस्टर एक इदारे के सरबराह को या उस इदारे को मुहातिब करके जलसे में कहते कि आर्मी मेरे मैनिफेस्टो के साथ है, तो ये मैं समझता हूं कि हम खुद चाहते हैं कि आर्मी इन्वॉल्व हो सियासत में। जहां तक आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री की बात है, वो इंस्टीट्यूशन के लिए, मुल्क की सालिमियत बका के लिए, हालात के लिए सोचना चाहिए कि मैं ऐसी चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती करूं, न कि इसलिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मुझे सपोर्ट कर ले और मैं जो कुछ कहूंगा ये करे। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप जलसों में कहते हैं
اور عوام کو کہتے ہیں کہ چوکیدار کیسا ہونا چاہیے. کیا چوکیدار کو دیکھیں خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرے. اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جن جلسوں میں عمران اس طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس ادارے کے لیے، اس ادارے کی نوجوانوں کی شہادتوں کے لیے ان شہداء کے خاندانوں پہ کیا گزرتی ہیں کہ میرے کل 2 نوجوان بیٹے شہید ہو چکے ہیں، میرے نوجوانوں کو چوکیدار کہتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس پہ سوچنا چاہیے. اور اگر یہ ملک ہے تو ہم سیاست کریں گے. ایگزیکٹلی. اور یہ جی سر کوئکلی مجھے بریک پر جانا ہے. ٹھیک ہے میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ بعد میں آ کے بات کریں گے. ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہمارے ٹاپ کے جنرل جو ہیں شہید ہوئے تھے، اس کو کس طریقے سے انہوں نے کرٹیسائز کیا. ابھی اللہ کا شکر ہے بندے پکڑے گئے ہیں، ان میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسی چلایا. مطلب انتہائی گنونا کام کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اس ادارے کو ایٹ لیسٹ جس طرح سے ہم ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں کہ ایک ہی شاید ادارہ رہ گیا جس پر عوام کا اعتماد ہے، جو کہ کریڈیبل ہے. ڈیزاسٹر میں ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین. اسی پوائنٹ پر بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، پولیٹیکل ٹیمپریچر تو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. عمران خان صاحب اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، حلف لے رہے ہیں لوگوں سے، حکومت بھی جوابی وار کے لیے تیار ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی پولیٹیکل سیناریو بلڈنگ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سنیے دیکھیں، اچھا سوال ہے آپ کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ اب آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ بڑی حد تک کیا اب یہ سیٹل ہو گیا. جی ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے. واجہ صاحب کو اور آئیں گے، بڑا انہوں نے واضح طور پہ بتا دی. اب واٹ نیکسٹ؟ ابھی دیکھیں یہ سیاست کا یہ فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کیا ہے، عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ڈی چوک پہ پہنچنا چاہتے ہیں. جو اب تک کی اطلاعات ہیں، حلف جیسے آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے لینا شروع کر دیے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ 3-4 لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ کیا ڈیٹ ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد کسی دن وہ جو آ سکتے ہیں، چڑھائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیا کریں گے، کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے علیحدہ سوال. لیکن اس کا یہ ہے کہ جو آگے نظر آ رہا ہے سین کہ وہ انسٹیبلٹی اور بڑھے گی، اور جس طریقے سے معاملہ غیر یقینی کی صورتحال میں اور اضافہ ہوگا. کیونکہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم نے ہر صورت میں اس کو روکنا ہے. پرویز الہی صاحب ایز چیف منسٹر، ان کے صاحبزادے جو ہے نا وہ آئیں گے جلسہ جلوس لے کے. ادھر سے آپ نے دیکھا کے پی سے لوگ آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، وہاں سے آ رہے ہوں گے. جی بی سے بھی لوگ آ رہے ہوں گے، وہاں ان کی حکومت ہے. تو وہ اب سوال یہ ہے اس وقت کہ جی واٹ نیکسٹ ہوگا کیا ہے. دیکھیں ایک بات تو تصادم کے لوگ کر رہے ہیں، بیچ بچاؤ کرانے کی باتیں بڑی حد تک ہوئی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئی. عمران کی کوئی بات مانی نہیں گئی. الیکشن وقت پہ نہیں ہو رہا. آرمی چیف اس کی مرضی کا نہیں، تعیناتی اس کی ہوتی نظر آ رہی. اب کیا کریں گے؟ ایک بات ہے جو اس کا بگسٹ پلسٹ ہے، اور آپ یہ بات مانیں گے کہ اس وقت پاپولیرٹی کا گراف دیکھیں، وہ پاپولر پالیٹکس کر رہے ہیں. پاور پالیٹکس ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس وقت، یہ بظاہر لگ رہی ہے. اب اس ہوگا کیا کہ جس طریقے سے جلسہ جلوس لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، ہر روز ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ 18 سال کے جو نوجوان ہوتے ہیں اس کے ووٹر بنے ہوئے ہیں. 2/3 کے ایسے بھی زیادہ لوگ لے جائیں گے. اور آپ کی پارٹی کے لوگ نون والے کہتے ہیں آج الیکشن ہوگا، ہمیں نقصان ہے. یہ کہہ چکے ہیں. نواز شریف صاحب، جاوید چودھری صاحب اپنا کالم لکھ چکے ہیں، وہاں سے آئے ہیں لندن سے. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں سوٹ نہیں کرتا، الیکشن کریں گے یہی جیتے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہر آنے والا دن یہ الیکشن لیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم کوئی ڈیلیور کر لیں، کوئی مہنگائی، کچھ لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کر لیں، اس کے بعد الیکشن کروائیں. کیونکہ ان حالات میں جانا پولیٹیکل سوسائڈل گیم ہوگی ان کے لیے. عمران خان کا ہر آنے والا دن اگر آپ اس کو رہنے دیتے، بقول کسی کے آپ نے عصر کے وقت روزہ توڑ دیا، اگر رہنے دیتے تو سب کی جان چھوٹ جانی تھی. 5 سال مکمل ہونے تھے، کسی نے پوچھ نہیں تھا. 3.5 سال میں آپ نے دیکھا کچھ نہیں کر پائے. اب آپ یہ ہے کہ آپ خود بھی نہیں کچھ کر پائے، الیکشن آپ کروا نہیں رہے، ڈیلے کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ڈیلیور آپ کیسے کریں گے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اکنامک کنڈیشن آپ کی ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ویسے اسحاق ڈار آئے اور بڑی پھرتی احتشام صاحب انہوں نے دکھائی ہے، پیٹرول پرائسز کچھ کم کر دیے. لیکن سوال اپنی جگہ یہ ہے کہ اس کے ثمرات عام آدمی تک کب پہنچیں گے. میں تنگی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، لیکن نذیر لغاری صاحب جی آپ کچھ. دیکھیے اگر ہم لیٹ کرتے نا تو ابھی خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کا یہ حال ہوتا. بالکل ہم اسی وجہ سے، لیکن ہم کنسٹیٹیوشن سے آگے اس طرف نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جب دیکھا کہ ان جماعتوں نے عمران کا ساتھ دینے کے لیے فیصلہ کیا، انہی جماعتوں کی طاقت سے اور ان جماعتوں کے ووٹ سے ہم نے نو کانفیڈنس موشن سبمٹ کیا. اور ہم نے چیف منسٹر پچھلے ہفتے کہہ بیٹھا تھا کہ تنخواہیں دینے کے لیے، پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں. دیکھیں تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر ہم لیٹ کرتے تو پاکستان کا بھی یہ حالت ہوتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں لیٹ کرتے؟ اس لیے کہ عمران جیت رہے. ہم اس لیے لیٹ کریں کہ اپنی مدت پوری کریں اور اپنی مدت پہ الیکشن ہو جائیں، پھر پتہ چلے گا کون جیت رہے.
لیکن یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی کی مرضی سے ادارے اور ملک چلنے کی اجازت ہم نہیں دیتے، لیکن نہیں ضد نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہیں دیکھیں ضد نہیں ہے، ہم ان سے آپ کی پارٹی سارے پی ڈی ایم کے لوگ معذرت کے ساتھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہاری بلیک میلنگ میں آ کر جلدی الیکشن نہیں کروائیں گے۔ ان کے لیے ایک راستہ ہے عمران کے لیے اس وقت، اور ہم وہ راستہ ہے پارلیمان میں آنے کا، وہ پارلیمان میں آ کے بات کریں، جسٹس نے پھر بیٹھ کے پارلیمان میں آ جائیں، ملک کے لیے لڑیں، عوام کے لیے لڑیں، ادارے کے لیے لڑیں، پارلیمان کے لیے لڑیں۔ لیکن اگر وہ روڈ پہ اور ڈی چوک میں لڑنے کی کرتے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں رانا ثناء اللہ کی تمام سٹیٹمنٹ سے متفق نہیں ہوں، آنے دیں ان کو، ڈی چوک میں آنا چاہتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے وہ پارلیمان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کرنے دیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایک عمران ایکس پرائم منسٹر اپنی حکومت کے لیے، کرسی کے لیے پاکستان اور پاکستان کے اداروں سے کیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج اگر وہ اوت لیتے ہیں نا، کیوں اوت لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی لوگ ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایک جلسے میں ان کی ایک جگہ پہ 2 کروڑ کی آبادی ہے اور وہاں ان کے 10,000 15,000 لوگ جلسے میں آ جائیں تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کے دستور ہے کہ اس نے دنیا پتہ کیا، پاکستان کو پتہ کیا؟ پاکستان کی سڑکوں پر 10-12,000 لوگ بھی احتشام صاحب نکل آئیں تو بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جب آپ جلسے لوز بڑے کرتے ہیں یہ انڈیکیشن ہے کہ لوگ اس کے ساتھ لیڈرشپ جلسے نہیں کرتے۔ اس وقت پاکستان کو سیلاب نے ڈبو دیا، اکانومی کرائسس میں ہے، اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط کریں، عوام کو کچھ ریلیف دے دیں۔ اپوزیشن میں سر آپ کرتے تو تھے نا جلسے، جب آپ لوگوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی تو سب کے سیکرٹری علماء اسلام نے ملین مارچ کیا تھا، لاکھوں آدمی تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دی، لاکھوں لوگ تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیں لاکھوں لوگ نہیں تھے، یہ بات ٹھیک ہے، ہم نے کیا ہے، لیکن ہم نے آئین اور دستور کے دائرے میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب صورتحال اس طرح نذیر لغاری صاحب کو بھی سر شامل کر لیتے ہیں۔ جی لغاری صاحب، اب یہ جس طرح سے بحث ہو رہی ہے آپ اس پہ زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ سیاست میں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب کہا جا رہا ہے نئی سب بندی ہو رہی ہے، ساری پارٹیاں حکمتیں اپنی بنا رہی ہیں، اپنی حکومت کیا کر سکتی ہے، عمران خان صاحب کیا کرنے لگے ہیں، ملک کے لیے تو کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ایک زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ جیسی شخصیت ہوتی تھی، لوگوں کو بٹھا کے لوگ بات بنوا لیا کرتے تھے، اب تو اتنا زیادہ پیشنس ختم ہو گیا اور ذاتی لڑائی اتنی آگے چلی گئی ہے، انتقام کی بات ہو رہی ہے، انا کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو سلور لائننگ لگتی ہے کہ سارے بیٹھ کے اس ملک کو بچانے کی بات کریں گے اور ایک نقطہ نظر اختیار کریں گے، چلیں الیکشن ہی جلدی کروا لیں؟ جی میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ افریقہ میں اور یورپ میں اور امریکہ میں بھی پاپولسٹ رائٹ ونگ جو ہے نا وہ اسی طرح کے موڈ میں ہے، ہر جگہ پر اسی موڈ میں ہے۔ اور یہ جہاں تک ہر جگہ اعلان ہو رہا ہے، وہاں برازیل میں الیکشن ہو رہا ہے اور جہاں اس کا نتیجہ یہ آیا ہے کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس نے 36% ووٹ لیے ہیں اور جو امیدوار تھا پریزیڈنٹ کا اس نے 48% ووٹ لیے ہیں اور 50% ووٹ پر ہی انتخاب ہونا ہے، اور چونکہ اس 2% کم ووٹ لیے ہیں تو ووٹ اب دوبارہ ہوگا 1 مہینے کے بعد۔ اب وہ پھر اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر اس نے 50% ووٹ لے لیے میرے مخالف نے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے میں نتیجہ نہیں مانوں گا۔ ابھی بھی یہ شدید قسم کا بحران چل رہا ہے امریکہ کے اندر۔ امریکہ میں جمہوریت یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ صدر جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں جمہوریت کا خطرے میں ہے۔ یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے، یہ میری طرف سے نہیں بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں پاپولسٹ رائٹ ونگ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہاں خطرہ ہے، یہاں کا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان ہے، اور عمران خان امریکہ کا پاپولسٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کے وہاں کے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان بہت زیادہ بڑی ویلیوز والا ملک ہے اور لوگوں کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جو یوتھ جو پھر رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اس کی تعداد 50,000 ہوگی، اس کی تعداد جو 1 لاکھ ہوگی، لیکن یہ جو یوتھ جو اس وقت ابھرا ہوا ہے، یہ مڈل کلاس کا، متوسط مڈل کلاس کا یہ نوجوان ہے جو آیا ہوا ہے، جو سختی سہ نہیں سکتا، لاٹھی چارج سہ نہیں سکتا، آنسو گیس سہ نہیں سکتا، اور وہ تو گرمی میں کھڑا ہوتا تھا کہ جی انقلاب کیسے آئے گا، میرے بھائی کو تو جو ہے وہ گرمی لگ گئی ہے اور میرا بھائی جو ہے وہ بیچارہ گرمی میں ہو رہا ہے، اس کا تو پسینہ بہ رہا ہے، اس کا انقلاب کیسے آئے گا؟ وہ تو انقلاب کے لیے چاہتا ہے کہ پسینہ بھی نہ آئے۔ تو یہ عمران خان کی فالوئنگ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں فینومنا ہے، یہ فینومنا عالمی فینومنا ہے اور دنیا کے اندر اس طرح کا موجود ہے۔ معاملہ تو تصادم اور ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے نا، اس کو ہم کیسے روکیں گے؟
ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے بہت مضبوط ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ توقع کرنا کہ جناب معاملات ٹکراؤ کی طرف جائیں گے، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایسا سوچنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو وہ ہوا تھا، ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، وہ پی این اے کی موومنٹ ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایم آر ڈی کی موومنٹ ہوئی تھی، لیکن وہ کنفرنٹریشن بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل تھی، یعنی اس وقت تو اقتدار جو تھا وہ آرمی کے پاس تھا اور جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا ایک روتھلیس مارشل لا تھا۔ اب وہ کنڈیشن نہیں ہے، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وائلنس، ذرا بعض لوگ ہیں یہ وائلنس کرنے والے نہیں ہیں، یہ دیکھنا عمران خان کی فالوئنگ میں لوگ جلاؤ گھراؤ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تصادم ہوتا ہوا نذیر لغاری صاحب آپ یہ نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب آپ کے وقت کا۔ واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اچھا احتشام صاحب، آج سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی اس پر سماعت ہوئی اور بڑے اہم ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے۔ پہلے بھی عدالتوں کی جانب سے کہا جاتا رہا، آج بھی کہا کہ عمران خان صاحب عوام کی مرضی کے بغیر اسمبلی چھوڑ کر کیسے گئے، اور یہ جو نیب قوانین کا معاملہ آپ عدالت میں لے کر آئیں، یہ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس پر بات کرتے؟ سنیے دیکھیں، اس پہ جتنے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، اور میرا خیال ہے جو بھی تھوڑا سا بھی عقل و شعور سیاسی طور پہ رکھتا ہے، اس نے عمران خان صاحب کی پارٹی کے اس فیصلے کو بالکل اس طرح لیا کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا ہے۔ دیکھیں، پارلیمنٹ کا میدان کھلا چھوڑ کے بند کر کے آپ آ گئے اور کھلا چھوڑ دیا باقی لوگوں کے لیے۔ ابھی بار بار آپ جو بات کر رہی ہیں، اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ نیب کی ترامیم انہوں نے کرائیں، 34 ترامیم کرا کے چلے گئے چپ کر کے، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اس طرح سے آپ دیکھ لیں، انتخابی اصلاحات انہوں نے کی، ووٹ ختم کر دیا اوورسیز پاکستانی کا، اس کا نقصان ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کی میجورٹی تھی تو وہ کر بھی لینے تھے۔ بھئی کس طرح کر سکتے تھے جب آپ ریزسٹنس پٹ اپ کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے سارے لوگ بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایشو 5 منٹ میں 10 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ ایک ایشو ہے کہ آپ کے 150 بندے بیٹھے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں بات کروں گا، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پبلک میں پھر اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے، اخبارات میں، ٹی وی پہ جب چیزیں چلتی ہیں، آرگومنٹ اچھے کر دیا جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو غلط بات ہے، حکومت کیوں اس طرح کر رہی ہے۔ لیکن اب واک اوور دیا نا، آپ چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کا خیال تھا، سچی بات ہے کہ جی میرے استعفے دینے سے سب کچھ ہل جائے گا اور یہ مجبور ہو جائیں گے نئے الیکشن کی طرف، وہ نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوئی۔ آج بھی لوگ سپریم کورٹ ان کو کہہ رہی ہے اب جائیں، اب جبکہ کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ الیکشن کب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، آپ اپنا مزید نقصان کر رہے ہیں، وہاں جائیں، بیٹھ کے بات کریں، وہ نہیں کریں گے۔ الٹا آپ چلیں گے وہاں لاہور اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلیں گے کہ ہمارے 10 لوگوں کے استعفے کیوں منظور کیے جا رہے ہیں، وہ کل اطہر منال صاحب چیف جسٹس ہیں، وہ سماعت کریں گے۔ سوال بڑا اہم ہے سونیا کہ پارلیمنٹ کا میدان، اور بی بی جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی لیڈر 85 کا نان پارٹی الیکشن ہوا تھا، اس میں حصہ نہیں لیا تھا، اور بی بی مرتے تب تک مرحومہ کہا کرتی تھی میری بڑی سیاسی غلطی ہوئی، مجھے نہیں کھلا میدان کسی کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ایک الیکشن ایک یہ بھی بیچ میں ہوا تھا کہ جب پیپلز پارٹی کے خلاف ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی، جس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این بھی تھے، اور نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا تھا، یہ 2018 سے پہلے الیکشن تھا جس میں پی ایم ایل این نے حصہ لیا تھا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی چھرا گھونپا گیا، یہ انہوں نے بھی اس وقت میرا خیال ہے سیاسی غلطی کو انہوں نے بچایا نہیں کیا، وہ فیصلہ ان کا نواز شریف صاحب کا ٹھیک تھا، سیاسی غلطی کی تھی، وقت کم ہے۔ جی تنگی صاحب آپ رسپونڈ کریں۔ اسی وقت میاں نواز شریف صاحب نے بالکل بائیکاٹ کیا تھا، لیکن جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان کو کنوینس کیا کہ آپ دیکھیں الیکشن لڑی، آپ میرے کمپوننٹ ہے، مطلب کہ اپوننٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بائیکاٹ کریں، ہم زیادہ سیٹیں لے لیں اور حکومت مضبوط بنائیں، لیکن الیکشن میں حصہ لینا آپ کے لیے اچھی ہے۔ اور اس الیکشن کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کو نہیں ملی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاست دان کو پارلیمان نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک پارٹی کو الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو فیصلے ہیں جو کہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی پارٹی کو ہی ہوتا ہے۔ بہرحال وقت ہے، بہت بہت شکریہ سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا